عزیز بھائیوں، یہ کام کرنا کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم نے کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور شعور آتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنی مجالس میں ساتھ لے کے جائیں۔ وہ کیسے؟ بڑا بہترین واقعہ ہے جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے صحیح بخاری کی 131 نمبر حدیث میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں آج ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس کی فضیلت ہے، بچوں کی اخلاقی تربیت ہے، ان کی جنسی تربیت ہے، اور اس پر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں آپ احباب نے تقریباً 12 حقوق سماعت فرمائے ہیں جو کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس کے والدین کے ذمہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، یہ جمعۃ المبارک کی جو نصیحت ہوتی ہے، اس میں جو وعظ ہوتا ہے، اس میں جو درس ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد شرعی مسائل سے آگاہی ہوتا ہے، تربیت ہوتا ہے، تاکہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری ذاتی اصلاح ہو سکے، ہماری فیملیز کی، خاندانوں کی اصلاح ہو سکے، اور آنے والی نسلیں اسی اصلاح کا پھل جو ہے وہ بہتر انداز سے کھائیں اور ان کو اس شرعی مسائل سے آگاہی حاصل ہو۔ سورہ تحریم 28واں پارہ ہے، 6 نمبر آیت ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی بھی باپ کے لیے یا ماں کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی متاع جو ہے، سب سے قیمتی اثاثہ اور ایسٹ جو ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اسی کے لیے انسان جو ہے محنت بھی کرتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، اگر ملازمت کرتا ہے تو اپنے باس کے طعنے بھی سنتا ہے، باتیں بھی سنتا ہے، بے عزتی بھی کرواتا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے کمائی کرنی ہے، میں نے رزق کمانا ہے اور اپنے گھر میں اپنے آل اولاد کے لیے لے کے جانا ہے۔ تو اگر ہم اس حوالے سے کامیاب ہوتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 2554 نمبر، جس میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، ذمہ دار ہے، کہ کوئی باپ یہ کہہ کر پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتا کہ میری بیوی یا میرے بچے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ بچہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ 20 سال کا پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ جب پیدا ہوا تھا وہ ایک نوخیز بچہ تھا، جو پہلی جس کی ولادت ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ہوئی۔ اس کا ایک ایک لمحہ اس کی پیدائش کے بعد وہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے سامنے ہوا ہے۔ لہذا اس کی ذمہ داری ہر طرح کی تربیت کی، اخلاقی تربیت ہو، جنسی تربیت ہو، اس کی مثبت انداز سے تربیت ہو، منفی انداز سے تربیت ہو، اس کی ذمہ داری اس کے والدین پہ ہی آتی ہے۔ آپ احباب نے گزشتہ 7-8 خطبات سے آپ نے حقوق، پھر شادیوں کے مسائل، رسومات کے حوالے سے مختلف باتیں، ظاہری بات ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایک فطرتی عمل رکھا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، پھر اولادیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سیزن ہمارے ہاں چونکہ
کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ان مہینوں میں شادیوں کی کثرت ہوتی ہے، تو اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا رجحان ہو اس حوالے سے مسائل بتائے جائیں تاکہ ہمارے اندر آگاہی، شعور بیدار ہو سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول، اور اسی حدیث میں فرمایا والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عنہ، ایک آدمی اپنے گھریلو معاملات میں راعی ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2631 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامہ، قیامت کے روز آئے گا وہ شخص اور میں، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں ملائیں، فرمایا قیامت کے دن اس کا ساتھ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، سلسلہ احادیث الصحیحہ کی 295 نمبر حدیث ہے، نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری بات ہے ہر شخص کی 2 بیٹیاں نہیں ہوتی، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی بہنیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کن لہ 3 بنات او 3 اخوات، کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، فاتقوا اللہ واقام علیہن، وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا اور ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، تربیت کرتا رہا، فرمایا جنت میں اس طرح ہوگا۔ وَأَوْمَا بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبابہ انگلی، شہادت کی انگلی اور وسطیٰ انگلی دونوں اکٹھیاں کر کے، حدیث کے اندر جس طرح الفاظ موجود ہیں، اکٹھی کر کے فرمایا کہ اس شخص کی میرے ساتھ اس طرح معیت ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہنیں تو ہماری بھی ہیں، بیٹیاں تو ہر گھر میں ہی تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پرورش کی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی، اور پرورش کے حوالے سے، بچوں کا احساس کرنے کے حوالے سے، احساس جو شخص اپنی اولاد کا کرتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی 2630 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہیں جاتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، ایک مسکین عورت میرے پاس آئی، گھر میں آئی، اس کے بچیاں دونوں اس کے ساتھ تھیں، اس نے کیا کیا، فَأَطْعَمْتُهَا 3 تمرات، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 کھجوریں دیں، پھر کیا ہوا، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا تَمْرَةً، ہر کسی کو ایک دی، وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، خاتون جو ماں تھی وہ اپنی کھجور کھانے لگی کہ بچی نے کھجور مانگ لی، اس نے کیا کیا، جو وہ خود کھانا چاہتی تھی جب بچی نے مانگی، اس نے آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ یہ ماں کی ممتا جو ہے، ماں کا پیار اپنی اولاد کے ساتھ، اس نے کیا کیا، آدھی آدھی کر کے ان کو دے دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کا مسئلہ مجھے بڑا عجیب لگا، حیران کر دیا۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سارا واقعہ جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیان کیا۔ آپ نے فرمایا قد اوجب بها الجنہ او اعتقها بها من النار، اس اچھے عمل کی وجہ سے جو ایک ماں نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ کریم نے اس ماں کے لیے اس عمل کی بدولت جنت کو واجب کر دیا۔
یا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا اس پیار کے عمل کی وجہ سے جو ایک ماں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا، اولاد کے ساتھ کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1631 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہے، بالخصوص جنازوں کے موقع پر آپ نے علماء سے سنی ہوگی۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کوئی جاری رہنے والا صدقہ ہے، اور علم ينتفع به، یا ایسا علمی کام، ایسی علمی خدمت کی ہے آپ نے، دین پڑھایا ہے، علم کی خدمت کی، شاگرد تیار کیے، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دینی علوم پڑھائے، تب بھی وہ بھی عمل جاری رہے۔ اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی شخص کو اللہ نے مال دیا، اولاد نہیں دی، یا اولاد اس کی دین نہیں پڑھی، اس نے بڑی کوشش کی، وہ آئے اہل دین پہ اپنا مال لگائے، آئے اب اہل دین پر، مدارس پر، مساجد پر، اہل مدارس پر، علماء پر، دین پڑھنے والوں پر اپنا پیسہ خرچ کرے، اور وہ خوش قسمت ترین شخص ہے جو 1 روپیہ بھی ان اہل دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مال بہترین مال ہے جو وہ اپنا ان لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ روئے زمین پر میرے بھائیوں، مدارس اور مساجد کا سلسلہ کتنا ہے، آپ خود تصور کریں۔ اور یہ سارے مساجد اور مدارس، سارے مدارس اور مساجد جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، جو ہمیں اللہ کے اچھے، اللہ کی طرف محبوب بنانے والے عمل بھی بتاتے ہیں، اہل دین لوگ، علماء لوگ، اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل بھی بتاتے ہیں، جنت میں داخلے والے عمل بھی بتاتے ہیں، جہنم سے پرہیز کرنے والے، جو جہنم سے دور رکھیں گے آپ کو، وہ عمل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے علمی خدمت جو آپ اپنے مال کے ذریعے بھی کریں، اور بہترین مال ہے کہ انسان سمجھے کہ اگر ان اہل دین کو اپنا مال کھلاؤں گا نا، تو صحیح معنوں میں اس کے مال کی اصل قیمت اس وقت پڑتی ہے جب اہل دین اس کا مال کھاتے ہیں۔ دنیا میں تو مالدار لوگ اپنا مال شو کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ارے انسان، تیرا مال کیا اس قابل نہیں ہے کہ اہل دین کو لگے؟ تو انسان جس کا لگتا ہے، جس مالدار کا، کتنے آپ خوش نصیب ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، ادھر پیسے بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، لوگوں پہ، بچوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے کئی دوست ہیں وہ کئی مدارس کو، کئی جگہ پہ اپنے مال کے مختلف کیفیات میں وہاں پہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد جاری رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو تمہارا عمل ہے نا، جو آپ کرتے ہو، یہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور کس طرح جاری رہے گا کہ آپ تصور کریں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا صدقہ اس طرح بڑھاتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص بھیڑ اور بکری کا بچہ پال کے بڑا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ پہاڑ، احد پہاڑ جتنا بن جاتا ہے، اتنا بڑا ثواب بناتا ہے۔ یہ ہے وہ خلوص کی برکت جو آپ اس نیت سے لگاتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا غنی وتقی، کہ اے مومن، تیرا مال، اس کا اصل حق تقی، نقی اور نیک آدمی کا ہے، اصل حق تیرے مال کھانے پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اخلاقی تربیت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت میں فرمایا ہے، سب سے پہلی بات کہ ہمیں توحید ذہن نشین کرانی چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، سب سے پہلی بات کہ اس نے ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔
اس اللہ کا الحمد کہیے، وقل الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس خالق و مالک نے ہمیں صاحب مال بھی بنایا، صاحب اولاد بھی بنایا۔ ہمیں تو سچی بات ہے اتنی رب کے آگے سے سر اٹھائیں بھی نہ ساری زندگی، ہمارا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا، جس مالک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بہترین مثال سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے 21ویں سپارے میں حضرت لقمان کی دی، اور وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، وہ نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بچے کو سب سے پہلا سبق اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کروائے، اور اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بچہ چیخ مارتا ہے، اور اس لیے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے نا تو توحید کا درس سنتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں بچے کو کوئی بھی اور چیز سکھانے سے پہلے سب سے پہلے لفظ اللہ سکھائیں، جس خالق نے پیدا کیا، جس خالق نے پہلے ہمیں پیدا کیا، پھر آگے ہماری اولادوں کو پیدا کیا، اس لیے اس خالق کا نام سب سے پہلے اس بچے کی زبان پہ آنا چاہیے۔ اور اولاد پیدا ہونے کے بعد شکر رب کا ادا کرنا چاہیے، جس طرح بھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت سنی، جس رب نے دیا شکر اس کا ہونا چاہیے، دیکھ اس رب کے رستے میں دینی چاہیے، عقیقہ اور کھانا اس رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے کھلانا چاہیے، اور یہ سارے کام اسی کے لیے ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا پسندیدہ عمل تو نہیں ہے، شریعت کے نزدیک تو یہ عمل نہیں ہے کہ رب اولاد دے اور آپ کسی غیر اللہ کے آستانے پہ پہنچ کے وہاں پہ دیگیں چڑھانا شروع کر دیں۔ جس خالق و مالک نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کے گھر میں رحمت بھیجی ہے، آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، سارا کچھ اس کے نام پہ دیں، اللہ رب العالمین اسی سے ہی خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی چیزیں سکھائی۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے دیں گے، کسی اور جگہ پہ جا کے نذرانہ پیش کریں گے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتا ہے اور آگے کہتا ہے، اللہ کے رسول میں نے بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کرنا ہے، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی۔ آپ بھی سوچئے، سمجھیے، بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوتا ہے ہمارا کاروبار چلے گا، ہماری فلاں جگہ پہ دکان آئے گی، مکان آئے گا، کاروبار میں اتنا نفع ہوگا، اگر اللہ اولاد دیں گے فلاں ہوگا، تو ہم فلاں جگہ پہ جا کے فلاں نذرانہ پیش کر کے آئیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں باتیں یاد رکھنی۔ جب اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کرنا ہے، میں نے نظر مانی تھی، آپ نے 2 سوال کیے۔ فرمایا الکان فی وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پہ جاہلیت کے بتوں میں سے تو کوئی بت تو نہیں ہے جس کی عبادت ہوتی ہو؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہ جاہلیت کے میلوں کی طرح، عرسوں کی طرح وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں ہوتا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمارے لیے قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا کہ ہمیشہ جب بھی عمل کریں، آپ کے عمل سے اگر شرک کو تقویت ملتی ہے وہاں پہ وہ عمل نہیں کرنا، بدعت کو تقویت ملتی ہے وہ عمل نہیں کرنا، اور کسی غیر اللہ کی طرف وہ عمل جا رہا ہو وہاں پہ اپنا بھی عمل نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، جاؤ میرے صحابی اپنی نظر کو پورا کریے، فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ الخالق، جب بھی نظر پوری کرنی ہو یاد رکھنا کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا۔
ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں ہے وہ نظر مان بیٹھے تو وہ بھی پوری نہیں کرنی. یہ شریعت نے ہمیں سبق دیا. اور میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں جو ابھی آپ نے بات سنی کہ سب سے پہلی بات بچے کو یہ سکھائیں اللہ کی طرف اس کو بلانا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری کروانا ہے، اور آپ بھی شرک کی طرف نہیں جانا. اصل پہلے اور والدین کو حکم ہے کہ کہیں دیا رب نے ہو کسی اور طرف نہ چل پڑے، مانگے بھی اس سے، اور جب دے دیا ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کرے. اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے والے سے وصیت کی. یہ اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقی تربیت کہ اس کی ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا، اور اٹھانا بھی اور اس کا دودھ پلانا بھی. یہ تقریباً 2.25 سال کی مدت بنتی. اور اس لیے خالق و مالک فرماتے ہیں نشکر لی، کہ اے بندہ مومن تو میرا شکر ادا کرے. ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کرے. جس والد نے، جس ماں نے، جس باپ نے تجھے محنت اور مشقت کر کے آپ کے لیے وسائل تلاش کیے اور پھر تجھے مشقت در مشقت پالا ہے. آپ اندازہ کیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں حفظ القرآن کر لیا تھا. دین کی تعلیم دیتے ہوتے ہیں، بچوں کو دین سکھائیں. اور چھوٹا بچہ بھی غلط حرکت کرے بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں، بچے کے لیول پہ جا کے جھڑک کیے بغیر اس کو سمجھائیں یہ کام ایسے نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی پہلے، سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کے حوالے سے ایک بات دوبارہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں قرآن میں آتا ہے ذکر، آپ نصیحت تکرار سے کریں، ان الذکر تنفع المؤمنین، اس نصیحت کا فائدہ ہی ہوتا ہے. وہ کیا تھا، یہ تربیت کیا تھی. عمر بن سلمہ کے آگے برتن پڑا ہوا ہے، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، چپ کر. بچے جس طرح کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی دھیان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے بیٹا یا غلام، 3 ادب سکھائے. غلطی اس نے ایک کی، ادب 3 سکھائے. ساری زندگی ہمارے لیے وہ سبق بن گیا کہ ہم نے بھی یہی ادب اختیار کرنا. یہ اخلاقی تربیت. فرمایا غلام بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور ادھر سے کھاؤ جو آپ کے آگے پڑا ہوا ہے. یہ سوچئے مت کہ ادھر فلان جگہ پہ اگلے کی طرف وہ شاید اچھی چیز پڑی ہے. آپ اس سے اعتبار سے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وافر رزق کے انبار آپ کے پاس لگا دیں گے. اور عمر بن سلمہ کہتے ہیں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں جو ادب سکھا دیا ہے میں نے ساری زندگی کبھی اس کے خلاف عمل کیا ہی نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں یہ تربیت ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے تربیت کرنی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، بچے کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جاتا ہے. واضربوہم وہم ابناء 10، اور بچے کو سختی کر کے مار کے نماز پڑھاؤ جب وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے. اور اگر اکٹھے بچوں کو سلانے کی آپ کو عادت ہے فرقوا بین مضاجعہم، بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے ان کے بستر بھی الگ کر دو. یہ تربیت ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عزیز بھائیوں، بچہ شعور کی عمر میں پہنچ جائے اس کو رب تعالیٰ کا اس انداز سے بھی تعارف کرائیں جو حضرت لقمان نے کروایا. اللہ نے سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت میں اس کو بیان کیا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ
او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ چٹانوں میں آ جائے، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، یأتی بها اللہ رب العالمین کی اس پہ قدرت ہے، اللہ اس کو لانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کوئی عمل ایسا مت کیجیے، مت سمجھیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اپروچ میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، پانی بھی ہے، سارا کچھ اللہ کے کنٹرول میں۔ اللہ کی اس اعتبار سے بچے کو تربیت کروائے۔ بچہ بالغ بلوغت میں آتا ہے نا، غیر اخلاقی عادات کی شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تربیت ساتھ ساتھ جاری ہو اور بچے کو احساس دلایا جائے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، آپ اللہ رب العالمین کی اپروچ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ وہ لطیف و خبیر ذات ہے، وہ سمیع بصیر ذات ہے، وہ علیم بذات الصدور ذات ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے مشاہدے سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس کو یہ احساس دلایا جائے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ گاہے بگاہے دلاتے رہیں گے تو بچے کو احساس رہے گا کہ واقعتاً مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ تنہائی میں بھی برائی سے دور رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام کرنا کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم نے کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور شعور آتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھے، اپنی مجالس میں ساتھ لے کے جائیں۔ وہ کیسے؟ بڑا بہترین واقعہ ہے جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے صحیح بخاری کی 131 نمبر حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے، آپ تصور کریں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد تربیت آپ نے اتنی اچھی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، احادیث کو روایت کرنے میں 2630 روایات ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ سے نقل کی۔ 2630 احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی۔ آپ پاس بھی بٹھاتے، سفر پہ بھی ساتھ لے جاتے، کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، حضرت عمر فاروق نے اسی طرح ہی اپنے بیٹے کو ساتھ بھی رکھا، مجلس میں ساتھ لے جاتے۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ان من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وہی مثل المسلم، ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، یہی مسلمان کی مثال ہے، بتائیے وہ کون سے؟ حدثونی ما ہی ہے۔ فوقع الناس فی شجر البادیہ، لوگ مختلف درختوں کی بتانے لگے۔ مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باپ کو کہنے لگے کہ ابا جان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا درخت بتایا نا، میرے ذہن میں بھی وہی تھا، لیکن میں اس لیے آپ کی وجہ سے چپ کیے رہا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہنے لگے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا۔ یہ دنیا میں آپ کے سامنے دو ہی رشتے ہوتے ہیں، یا باپ کا رشتہ ہوتا ہے یا کسی مخلص استاد کا رشتہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ یا میرا شاگرد جو ہے وہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، ورنہ یہ بھائیوں میں بھی اتنا تضاد آ جاتا ہے کہ بھائی بھائی کے وسائل کو پسند نہیں کرتا، اس کی سہولیات کو پسند نہیں کرتا، اس کی اولاد کو پسند نہیں کرتا، اس کی رہائش کو، گاڑیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس جیسی محبت جو حدیث میں بیان کرے، اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ کہنے لگے اس وقت کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میرا بھی دل اس اعتبار سے بڑا ہوتا کہ میرے بیٹے نے سارے صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ہم کئی مرتبہ معاملات کرتے ہیں نا،
اور بچہ اچھا والا بڑا ہوتا ہے کہتے اٹھ کے بچوں چل جا، کیوں چلا جائے؟ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا کریں. ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے، کوئی ایسا بہت ہی پرائیویٹ کوئی آپ کا سیکرٹ کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اب سائڈ پہ کر دیں، ورنہ کوشش کریں. کتنے خوش نصیب کئی والدین ادھر بھی بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگایا ہوا، اپنے معاملات میں ساتھ شریک کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات، یہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ان اولادکم من کسبکم، یہ دنیا کی بہترین کمائی ہوتی ہے جو آپ کی اولاد ہوتی ہے. جو آپ نے کرنا ہے آپ کی اولاد نے بھی وہی کرنا ہے. اس لیے آج ان کی اچھی تربیت کر جائیں تو میرے عزیز بھائیوں یہی اولاد انشاءاللہ ہمارا ایسٹ بنے گی. اولاد کو سمجھائیں. اللہ وسائل بھی دے دیتے، اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سارا کچھ چھین بھی لیتے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اپنی رخسار کو پھلا کر گردن اکڑ کر لوگوں کے سامنے نا ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے فخر والے انداز میں، گردنیں ٹیڑھی کر کر کے فخر کے انداز سے باتیں کرنا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس دنیا کی کون سی دولت آ گئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو سبق دیا ہے وہ عزیزوں ہمارے سب کے سامنے، ہم سب کے لیے، ہر امیر کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر جاہل کے لیے، سب کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے سامنے فخر والے انداز سے بات نہیں کرتے. دنیا میں کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، وسائل آ جاتے ہیں نا، کہتے وہ گل نہیں سننا مینوں لے کے جا، میں وہ طبیعت صاف کردا، ساڈے کو بڑے وسائل نے. وہ خالق و مالک قدرت رکھتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کی زبان کو اس ساکن کر دے، اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. سوچا کریں، اتنا تکبر نہیں ذہن میں لاتے. جس مال اور دولت کی بنا پہ تکبر آیا ہے نا کہ میں کس سے ملوں نہیں، کس سے منہ پھیر لوں، فخر والے انداز سے بات کروں، اکڑ کر چلوں، نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، جس خالق و مالک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے. اور پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، نہ پیدل اکڑ کر چلتے ہیں، نہ گاڑیاں اس طرح چلاتے ہیں پتہ لگے کہ یہ امیر زادے ہیں اور یہ ڈرفٹنگ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں گھما رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ساڈا کیڑا چلان ہونا ہے. ٹھیک کیسے چلنا ہے؟ وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں، بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کریں، چال میں میانہ روی اختیار کریں، گاڑی چلانے میں میانہ روی اختیار کریں. ہر چیز کو میرے عزیز دوستو خیر الامور اوسطها وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. اللہ نے تو ہمیں قوم ہی اعتدال والی بنایا ہے. پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں غصہ کہاں سے آ جاتا ہے، تکبر کہاں سے آ جاتا ہے. خیر الامور اوسط، اعتدال، میانہ روی، مت ایسی باتیں کیا کرے. قرآن کہتا ہے وقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی اختیار کرے. وغضض من صوتک، اونچا اونچا بول کر روب ڈالنے کی بجائے اور اپنا بڑا پن دکھانے کی بجائے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھیں. آواز اونچی کرنا آپ کے روب کی نشانی نہیں ہے، آپ کے گدھے ہونے کی نشانی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح بول کے روب ڈالنے کی کوشش کریں گے نا اونچی اونچی بول کر. اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ آپ کا اونچا بولنا یہ آپ کو عاجز نہیں بناتا، یہ آپ کے اندر تکبر لاتا ہے. اور یہ تکبر آئے گا، یاد رکھنا یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ آپ کی آواز بندے کی نہیں گدھے کی شمار ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیاں اور تولیدی اعضاء کے حوالے سے تبدیلیاں، یہ میرے بھائیوں والدین نے سکھانی ہے. اور بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ اپنی اولاد کی
اس سے پہلے تربیت کر لیں قبل اس کے کہ ان کی گوگل اور انٹرنیٹ کی دیگر چیزیں اس کی تربیت کریں، خود کر لیں۔ جو تربیت آن لائن طریقے سے اس بچے کی ہوگی نا، پھر بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ جس انداز سے وہ وہاں سے تربیت حاصل کرے گا، پھر وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا، وہ شاید جسمانی اعتبار سے بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرے۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر لے اس سے پہلے کہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز اس کی تربیت کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔